یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں ہر دن ایک نیا سوال لے کر آتا ہے کہ کیا واقعی 2025 وہ سال ہو سکتا ہے جب قیامت برپا ہو جائے گی؟ کیا دنیا کے خاتمے کی گھنٹی بجنے والی ہے؟ ایک طرف سائنسدان زمین کے خطرات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوسری طرف پیش گوئیاں کرنے والے لوگ جیسے بابا ونگا دنیا کو ایسے خوفناک خواب دکھاتے ہیں جس سے انسانیت لرز اٹھتی ہے۔ لیکن کیا یہ سب سچ ہو سکتا ہے یا یہ محض اتفاق کا کھیل ہے؟ بابا ونگا جو پورے اسرار پیش گو کہلایا جاتا ہے، انہوں نے دنیا کے مستقبل کے بارے میں کئی پیش گوئیاں کی۔ ان کے کہے ہوئے کچھ واقعات ٹھیک بھی ہوئے، جیسے 9/11 کا سانحہ، لیکن 2025 کے بارے میں ان کا دعویٰ سب سے خوفناک ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا قحط سالی، جنگ اور ناقابل تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان پیش گوئیوں میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان جو دنیا کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہ ہو اور پیش گوئی کر سکے؟ یہ سب ایک پراسرار اتفاق ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن کیا ہم ان نشانیوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کا پتہ دیتی ہیں؟ قرآن و حدیث میں بیان کردہ قیامت کی نشانیاں ایک الگ داستان پیش کرتی ہیں۔ دجال کا خروج، یاجوج و ماجوج اور زمین پر غیر معمولی آفات، وہ نشانیاں جنہیں انسان کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جو سوال سب سے زیادہ دل دہلا دیتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہم ان سب کے لیے تیار ہیں جو ہمیں قیامت کے قریب لے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس سوال کا جواب پا لیا ہے تو خود ذرا ٹھہریے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی سوچ کو ایک نئے انداز میں بدل دے گی۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جو آپ سننے والے ہیں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ بابا ونگا کی پیش گوئیوں کے مطابق 2025 ایک ایسا سال ہو سکتا ہے جب دنیا قحط سالی، تباہی، جنگوں کے ایسے دور میں داخل ہو جائے گی جو انسانیت کے خاتمے کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ لیکن کیا یہ سب ایک افسانہ ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی چھپی ہے؟ جب ہم اسلامی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن اور حدیث ہمیں قیامت کی نشانیوں میں واضح طور پر آگاہ کرتے ہیں۔ ان نشانیوں میں انسانوں کی بدعنوالیاں، زمین پر فتنوں کا پھیلنا، آسمان سے ایسے واقعات کا ظہور شامل ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیں گے۔ دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے نکلنا اور زمین کا کانپنا، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں قرآن و سنت میں بار بار یاد دلائی گئی ہیں۔ بابا ونگا کی باتوں کو اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی انسان چاہے وہ جتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علم کو نہیں چھو سکتا۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ بابا ونگا کی پیش گوئیاں چاہے کسی حد تک بھی درست ہو جائیں، لیکن اس کا مطلب قیامت کے بارے میں حتمی علم نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان پیش گوئیوں کے ذریعے ایک چیز ضرور سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی موجودہ حالت۔ انسانیت آج کل جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، جیسے موسمیاتی تبدیلیاں، زمین پر بڑھتے ہوئے قدرتی آفات اور دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی ناانصافی، یہ سب ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام ہمیں ان حالات کا سامنا کرنے کی واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنوں کا دور ہوگا جن میں لوگ اپنے ایمان کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہوں گے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ دنیا کے موجودہ حالات ہمیں ایک سبق دیتے ہیں۔ یہ پیش گوئیاں ہمیں خوف زدہ کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کا موقع دیتی ہیں۔ اب اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دوسروں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنیں تو یہی ہماری اصل کامیابی ہوگی۔ تو کیا 2025 قیامت کا سال ہوگا؟ یہ بات صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ قیامت کے دن کا خوف ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی طرف لے جانا چاہیے، نہ کہ دنیاوی باتوں میں الجھنے کی طرف۔
آئیے اب بات کرتے ہیں ان اسلامی نشانیوں کی جو قیامت کے نزدیک ہونے کی خبر دیتی ہیں۔ یہ نشانیاں محض قصے نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ان نشانیوں کو سن کر صرف خوف زدہ ہونا شامل نہیں، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے پیچھے اصل کیا پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا ظہور اور سورج کا مغرب سے نکلنا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ایمان کا امتحان لیں گی۔ دجال جو کہ جھوٹے خدا کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو اپنی چالاکی سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یاجوج ماجوج جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، زمین پر ایک ایسا فساد برپا کریں گے جس کی مثال نہیں ملے گی۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ہم ان حالات کا سامنا کریں تو ہم کس طرف ہوں گے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم ان آزمائشوں کو جھیل سکیں؟ قیامت کی نشانیوں کا ذکر صرف ڈرانے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلوانے کے لیے ہے۔ بابا ونگا جیسے لوگ جب دنیا کے خاتمے کی پیش گوئی کرتے ہیں تو صرف ایک جانب اشارہ کرتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں مکمل تصویر دکھاتا ہے۔ قیامت کے قریب زمین کے حالات کیسے بدلیں گے، لوگ کیسا رویہ اختیار کریں گے اور کس طرح انسان اپنی تباہی کا ذمہ دار خود بنے گا، یہ سب اسلامی تعلیمات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، قیامت سے پہلے علم کا ختم ہونا، جھوٹ کا بھرنا، امانتوں میں خیانت عام ہو جائے گی۔ اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو یہ نشانیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ان آزمائشوں سے بچنے کا واحد راستہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، نیک اعمال کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ قیامت کا وقت کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمیں یہ ضرور جاننا چاہیے کہ جب بھی یہ وقت آئے گا ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا۔ بابا ونگا کی پیش گوئیوں سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر غور کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔